کہتا ہے میں نے حضور کے آنے کا شکر کر لیا تھا. میں نے کہا کس کو پتہ چلا؟ تو کہنے لگا وہ کل میری بیوی ہانڈی پکا رہی تھی, اس نے انڈا پکایا تو ساتھ ہی انڈے کے جب انڈا پکا تو میں نے ساتھ شکر کر لیا. اللہ اکبر. پر حضور کے صحابہ کیسے شکر کر رہے ہیں؟ یہ طریقہ شکر ہے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا جلسہ کیا اور اس کو خدا نے کنفرم کیا اور مصطفیٰ نے کنفرم کیا. اب میں دوسری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. یہ بھی مشہور ہے لیکن انشاءاللہ اس کے اندر میں چند اور باتیں جو ہیں نا وہ آپ کے گوش گزار کروں گا. سب سے پہلے یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حدیث میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں, اس کا میں حوالہ آپ کو بتا دوں تاکہ حوالے کا آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے. اس روایت کو اس کو یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں, اللہ اکبر, بڑی زبردست روایت ہے یہ اور سننے والی اور یاد رکھنے والی ہے. اس کے راوی حضرت خریم بن اوس بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ اس کے راوی ہیں. میں اس وقت آپ کو جو پڑھنے والا ہوں وہ تو جس کتاب سے میں پڑھوں گا پہلے میں وہ کتاب بتا دیتا ہوں آپ کو. میرے سامنے اس وقت ہے, اس کتاب کا نام ہے مختصر سیرت الرسول محمد بن ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی. اس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں. لیکن یہ جو میں فوٹو کاپی کی ہوئی ہیں ویسے یہ ہے, اس روایت کو عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب النجدی نے مختصر سیرت الرسول میں اس کا ذکر کیا ہے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے باب میں, حضور کے میلاد کے باب میں اس روایت کا تذکرہ کیا ہے. حافظ ابن القیم نے اس کا ذکر زاد المعاد میں کیا ہے. اور کہاں کیا ہے؟ غزوہ تبوک کے باب میں کیا ہے. وہ ایک خاص وجہ تھی, وہ بھی میں وجہ آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا. حافظ ابن قیم نے اس کا ذکر کیا ہے. علامہ اس کا حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا خریم بن اوس, ان کے ترجمے میں حافظ ابن حجر الاسقلانی نے الاصابہ میں ذکر کیا. ابن قیم, ابن کثیر, ابن محمد بن عبد الوہاب. امام حاکم نے مستدرک کے اندر ذکر کیا. میں امام حاکم اگر تنہا ہوتے تو میں ان کا نام نہ لیتا, لیکن ہوا کیا ہے کہ حاکم نے جب اس روایت کا ذکر کر کے کہا نا یہ صحیح ہے تو علامہ ذہبی نے ان کی موافقت کر دی ہے. علامہ ذہبی نے موافقت کر کے کہہ دیا ہے کہ صحیح ہے. ویسے جب ابن کثیر نے, ابن قیم نے اور ابن محمد بن عبد الوہاب نے, ان سب نے جب کہہ دیا تھا تو مجھے اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی, لیکن پھر بھی میں ذرا زور لگا رہا ہوں تاکہ بات اور پکی ہو جائے کہ علامہ ذہبی نے موافقت کی ہے امام حاکم کے صحت کی کہ یہ بات صحیح ہے. اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بات کیا ہے. ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کا ذکر کیا. اسد الغابہ کے اندر علامہ ابن اسیر نے ذکر کیا. الاستیاب کے اندر امام ابن عبد البر نے ذکر کیا. ابھی اتنے حوالے میں نے آپ کو دے دیے کہ یہ تمام محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے, اور پھر بھی میرا دل نہیں بھر رہا. میں اور آپ کو یہ بات بتا دوں, حافظ ابن حجر اسقلانی نے تلخیص الحبیر کے اندر کتاب الطہارہ میں ایک روایت کے اوپر بحث کی ہے, اور اس روایت کے اندر یہی راوی ہیں اس روایت کے. تو حافظ ابن حجر نے وہاں پر یہ بات کہہ دی ابن حجر اسقلانی تلخیص کے اندر کہ لوگوں اس کی سند کو میں نے چیک کر لیا ہے, یہ صحیح ہے. ابن کثیر نے اس کا ترجمہ کیا. تو یہ سارے محدثین جو ہے یہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. ابن حجر نے تلخیص کے اندر اس کے راویوں کو حسن کہا, اصابہ کے اندر کہا سب. اب وہ روایت سنیے, روایت کیا ہے. بلکہ میرا یہ بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں حافظ ابن قیم کی یہ بات بتا دوں کہ وہ غزوہ تبوک کے باب میں انہوں نے کیوں اس کا ذکر کیا, وہاں کیوں ذکر کیا اس کا, اس مقام پر انہوں نے اس روایت کا کیوں ذکر کیا. روایت تو میں آپ کو سناؤں گا, ذرا تجسس میں ڈال رہا ہوں. اس کا سبب یہ ہے, حافظ ابن قیم نے جہاں ذکر کیا وہ یہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے, جسے مسجد درار کہا گیا ہے. انہوں نے مسجد درار بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہماری مسجد میں آئیں
2 رکعت نماز نفل ادا کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بھی اپنی مسجد ہے، یہ بھی ہماری ہے، یہ بھی اپنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹال دیا، حضور نہ کہے. اب وہ جو مسجد بنائی تھی مسجد درار، وہ مسجد درار کے اندر اذان بھی ہوتی تھی، اللہ اکبر ہوتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، یہی سارے کام ہوتے تھے. لیکن وہ مسجد جو انہوں نے بنائی تھی، اس مسجد کو اصل میں فنڈ کیا تھا روم کے لوگوں نے باہر سے، اور اس مسجد کے اندر ان ظالموں منافقوں نے جو تفریقم بین المومنین، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی تھی، اس کا سلہ اسلحے سے بھر دیا، اسلحہ ہی اسلحہ مسجد کے اندر کر دیا. اور ان کی اندر سے نیت یہ کہ ٹھا ٹھا کریں گے. لیکن جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ ٹھا ٹھا کرنے کے لیے نہیں، وہ تو ذکر مصطفیٰ کے واہ واہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو وہ ٹھا ٹھا والی مسجد انہوں نے بنا دی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے فرمایا نہیں. حضور تبوک پر تشریف لے گئے. حافظ ابن قیم کی میں روٹین بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ خلش رہے ہی نہ اس روایت کے بیان کرنے سے پہلے. حضور تبوک سے واپس آئے. واپس آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو آگ لگا دی، جلا دی، ختم کر دیا اس مسجد کو. جب وہ ختم ہو گئی تو مسجد کے جلانے کے بعد صحابہ بڑے خوش، اور بڑی خوشی کا اظہار تھا، چہرے چمک رہے تھے خوشی سے. اور صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھے تھے کہ جنہوں نے وہ اسلحے والی مسجد بنائی تھی نا نقصان دینے کے لیے، اس کو جلا دیا، اور حضور اس میں نہیں گئے. کیوں؟ کہ اس میں ذکر یار نہیں تھا. اذان تھی وہ، لیکن حضور کا ذکر نہیں کرتے تھے، محبت سے حضور کا ذکر نہیں کرتے تھے. جب وہ مسجد جل گئی، صحابہ بیٹھے ہیں اور سارے صحابہ خوش ہیں، حضور بھی خوش ہیں. اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی شان میں ایک ایسی نعت پڑھوں کہ جس نعت میں آپ کے میلاد کا تذکرہ ہو، میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ ہو. آج دشمنوں کی مسجد جو اسلحے والی مسجد، ٹھا ٹھا والی مسجد سی، اس کو جلانے کے بعد ابن قیم کہتے ہیں، حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی شان میں ایک نعت پڑھوں. یہ ایک میں جسارت کرنے لگا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا جسارت کے اوپر. یہ کسی نے لکھا نہیں، یہ میرا اپنا وجدان ہے، میں اپنا وجدان آپ سے شیئر کر رہا ہوں. مجھے لگتا یوں ہے کہ جب ان کو خوشی ہوئی، سارے ہوئے بیٹھے ہوں گے، حضور بھی بیٹھے ہوں گے، خوش تھے کہ یہ منافقوں کی چال ناکام ہو گئی، اللہ نے اس کو آج ناکام کر دیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو اگر میں یہ جسارت کر رہا ہوں تو لگتا یوں ہے کہ انہوں نے یوں کہا ہوگا، روایت میں یہ نہیں ہے کہ یہ تو ہو گیا، اب میلاد نہ ہو جائے ایک. تو اب میلاد جو کہا نا، میلاد نہ ہو جائے، تو حضور نے اجازت دے دی. انہوں نے کہا تھا اشعار پڑھوں، حضور نے اجازت دے دی. اب جس کو ذہبی نے صحیح کہا ہے، حافظ ابن قیم، ابن کثیر، ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی کی کتاب سے میں یہ پڑھ رہا ہوں. حضرت عباس کھڑے ہوئے اور حضور نے دعا دی. کل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے. اب وہ شروع کر رہے ہیں نعت. کہتے ہیں من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں جلوہ گری سے قبل جنت کے سائے کے تلوں میں تھے. اللہ اکبر، وہاں آپ رہتے تھے. آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام، اب یہ دیکھیں میلاد ہے اور شروع کہاں سے کر رہے ہیں. جب آدم علیہ السلام وہاں پر تھے اور جنت میں رہتے تھے، تو اس وقت جب وہ دوسرا لباس اوڑھ رہے تھے نا، پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ رہے تھے، اس وقت سے آپ وہاں رہتے تھے، آپ وہاں موجود تھے. اب یہ سوال ہے، حضور علیہ السلام تو وہاں موجود نہیں تھے؟ نہیں، وہ حضور علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا. یہ نور کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ جب حضرت عباس نے اشعار کو ختم کیا ہے تو وہاں پر وہ نور کا لفظ ہے، اس لیے میں اس کے نور کا ترجمہ کر رہا ہوں. فرماتے ہیں آدم علیہ السلام وہاں رہے. ثم
حبت البلاد لا بشرا انت ولا مدغتن ولا علقو. آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں تھے جب وہ اس وقت نہ آپ بشر تھے، نہ خون کا لوتڑا تھا، نہ گوشت کا لوتڑا تھا، بلکہ کیا تھے آپ؟ بل نطفتن ترکب السفینہ وقد الجم نصرا واہلہ الغرق. کہ ایک وقت آپ پر وہ تھا جب آپ نہ گوشت کا لوتھڑا تھے، کچھ نہیں تھے، یعنی آپ کا صرف نور ہی تھا. یہ نور کا لفظ میں خود کہہ رہا ہوں، اس کا سبب میں آگے چل کر بتاؤں گا. کچھ نہ تھے آپ، بس ایک نطفہ تھے. اور آپ کا کیا کیفیت تھی؟ آدم علیہ السلام تھے جنت میں، آپ ان کے ساتھ تھے. پھر وہ نیچے آ گئے، آپ بھی نیچے آ گئے. پھر کیا ہوا؟ آپ کا وہ نور منتقل ہو گیا. اب وہ منتقل کہاں ہوا؟ جب وہ پشتوں میں منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ وہ نوح علیہ السلام کی پشت میں آ گیا. اور جب آپ نوح علیہ السلام کی پشت میں تھے تو اس وقت وہ جو ود تھے نا، اس کو نصر اور ود اور سوار یغوث کو جو ماننے والے تھے، جب وہ تباہ ہو رہے تھے اور وہ غرق ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر رہا تھا، کشتی تیر رہی تھی، آپ اس وقت وہاں موجود تھے. اب جب ہم میلاد کرتے ہیں نا، ہم میلاد بیان کرتے ہیں میلاد کی محفلوں میں، تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان لوگوں کو جو کبھی میلاد میں نہیں آئے، کبھی میلاد میں آ کر دیکھیں، یہی باتیں کرتے ہیں جو حضرت عباس نے حضور کے سامنے کی، صحابہ میں کی. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں بتائیں حضور نے میلاد منایا؟ صحابہ نے منایا؟ تو میلاد کا اگر معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ولادت باسعادت کے واقعات کو بیان کرنا، آپ کے سفر کو بیان کرنا، آپ کی گزرگاہوں کو بیان کرنا، جہاں جہاں سے مصطفیٰ گزرے ہیں، وہ حضرت آدم سے گزرے، حضرت شیش سے گزرے، حضرت نوح سے گزرے، اگر گزرگاہ مصطفیٰ کو بیان کرنا جب میلاد ہے تو یہ میلاد تو مصطفیٰ کی موجودگی میں منایا گیا، یہ تو بیان کیا جا رہا ہے، یہ تو بات ہو رہی ہے، ساری باتیں تو ہو رہی ہیں. تنقل من سالم الى رحیمی اذا مضى عالم بدا طبقو. وہ فرماتے ہیں میں کیا کیا بیان کروں. آپ ایک رحم سے منتقل ہوئے دوسرے رحم کے اندر، ایک جگہ سے منتقل ہوئے دوسرے جگہ کے اندر، اسی طرح سے آپ کا سفر جاری و ساری رہا. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تخلیق اول، سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا، پھر اس سے آگے کائنات کو پیدا کیا. عالم ارواح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی عظمت کی تمام انبیاء سے گواہی لی گئی کہ تم نے ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. پھر حضور علیہ السلام دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام کے ساتھ آئے، پھر دوسرے کے آئے، وہ منتقل ہوتے رہے. اگر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہی میلاد ہے، آ کر تو دیکھیں. ڈرنے کی بات نہیں ہے، کئی لوگ ڈرتے ہیں پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا. یہی جو حضرت عباس کہہ رہے ہیں یہی میلاد ہے، یہی انہوں نے کہا ہے، تو یہی انہوں نے میلاد کی باتیں کی ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ وہ بدلتے رہے ایک کے بعد دوسرا. پھر کیا ہوا؟ حتی احتوا بیتک المہیمن من خندف علی تحتہ النطق. کہ پھر آپ وہاں سے آئے، وہ حضرت محمد میں آئے، پھر آپ حضرت خندف کے گھر میں آئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد میں سے ایک صالحہ عورت کا نام ہے جو پہاڑ سے اوپر رہتی تھی. وہ شادی ان کی پہاڑ کے اوپر ہوئی تھی، ان کے جو والدین تھے وہ نیچے رہتے تھے، تو وہ ان کا جانا تھا نا، اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ خندف کا آنا جانا تھا جب وہ آتی جاتی تھی. آگے جو آخری شعر ہے، اب کچھ شعروں کو میں چھوڑ رہا ہوں درمیان سے تاکہ وہ بات پہنچے اخیر تک. آگے آخری بات جس کی وجہ سے میں اس کا نور کا ترجمہ کیا تھا کہ آپ کا نور حضرت آدم کی پشت میں تھا، حضرت نوح کی پشت میں تھا، حضرت خندف کی پشت میں تھا، وہ چلتا رہا. جب وہ آیا تو پھر کیا آخر کیا ہوا؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. اب میں وہ نور کا ترجمہ میں نے پیچھے سے کیوں کیا تھا؟ حضرت آدم کی پشت میں آپ کا نور، حضرت شیش کی پشت میں آپ کا نور، حضرت نوح کی پشت میں آپ کا نور، حضرت ابراہیم کی پشت میں. وہ شعر میں نے چھوڑ دیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کیسے جلاتی جبکہ آپ ان کی پشت میں تھے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی پشت میں آپ کا نور. پھر کیا ہوا؟ واہ، پھر آپ پیدا ہو گئے. اور جب آپ پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو کیا ہوا؟
وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، بس آپ کا پیدا ہونا تھا کہ پوری زمین جو ہے وہ منور ہو گئی اور سارا جہان چمک اٹھا. بنورک الافق، جو آسمان کے کنارے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز منور ہو گئی. کب؟ جب آپ پیدا ہوئے. کب؟ جب آپ پیدا ہوئے. کب؟ جب آپ کا میلاد ہوا. کب؟ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عباس. کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ حضور کے صحابہ کے، حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں، حضور کے صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں. تو یارو ابھی بھی کوئی تلاش ہے کہ بتائیں حضور نے میلاد کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، حضور نے میلاد منایا تھا کہ نہیں منایا تھا، کب منایا تھا؟ اس دن منایا تھا جس دن مسجد درار کو جلایا تھا. کب منایا تھا؟ جب مسجد درار کو جلایا تھا. کیونکہ میلاد کے اندر ایک جلانے کی بھی بات ہوتی ہے، کہ جلن سی بھی ہوتی ہے، کہ وہ جو نہیں مناتے ان کے اندر ایک جلن سی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اسی دن کی جلن پیدا ہوئی ہے جب اسے جلایا تھا اور ادھر میلاد منایا تھا. یہ حافظ ابن قیم کے اسلوب پر میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ دوسرے لوگوں نے ان اشعار کو حضور کی ولادت کے باب میں لکھا، لیکن حافظ ابن القیم نے زاد المعاد میں وہ غزوہ خندق سے جب حضور واپس آئے، مسجد جلائی گئی، وہاں بیان کیا. تو حافظ ابن قیم کے اعتبار سے یوں بنتا ہے کہ ادھر مسجد کو جلایا گیا اور ادھر میلاد مصطفیٰ منایا گیا. اگر اس کو میلاد کا نام نہیں دو گے تو مجھے کو بتا دے کیا نام دیں گے؟ اسے سیرت النبی کانفرنس کریں گے یا اسے میلاد النبی کانفرنس کہیں گے؟ اگر تو باتیں ہیں حضور کی تعلیم کی، اگر باتیں ہیں حضور کے اقوال ہیں، اگر ان اشعار میں باتیں ہیں حضور کے افعال کی، اگر باتیں ہیں شریعت کی، اگر ان میں باتیں ہیں جہاد کی، ان میں باتیں ہیں صدقہ و خیرات کی، تو کہہ لیں یہ سیرت النبی کا جلسہ تھا. اور اگر باتیں ہیں مصطفیٰ کے نور کی، حضور کے آنے کی، حضور کے پیدا ہونے کی، پھر اس کو سیرت النبی نہیں کہیں گے، اسے میلاد النبی کہیں گے. اور لکھا کس نے؟ حافظ ابن کثیر نے، ابن عبد البر نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی نے، علامہ ذہبی نے صحیح کہہ دیا، بات ختم کر دیں. اس کو کہتے ہیں کیوں پی کے سو جو گھی پی کے سو جائیں. کوئی اس روایت کو ضعیف نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ذہبی نے، اسقلانی نے کلیئر کر دیا ہے. پھر میں شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو نام یاد رکھنے میں آسانی ہو کہ یہ جلسہ کس بات کا تھا. کٹھے ہونا جلسہ ہے حضور کے سامنے پر. تو وہ کہتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، بنورک الافق. اب ولادت کے وقت تو آپ نے ابھی تبلیغ کی نہیں، تعلیم دی نہیں. اس وقت کس نور سے زمین و آسمان روشن ہوئے تھے؟ وہ نور جو تھا وہ تعلیم کا، ہدایت بھی تھے. آپ کا نور نور ہدایت بھی ہے، تعلیم بھی نور ہے. پر آج جس نور کی بات حضرت عباس کر رہے ہیں یہ تعلیم اور سیرت والا نور نہیں، یہ میلاد اور ذات والا نور ہے. آگے وہ فرماتے ہیں فَنَحْنُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ فِي الضِّيَاءِ وَسُبُلَ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ. وہ کہتے ہیں وہ جو نور آیا تھا نا اس دن ولادت کے وقت، اسی نور کی روشنی میں آج تک ہم ہدایت کے رستے پر ہیں، اور آج تک ہم اسی نور کی روشنی میں رواں دواں ہیں، سفر کر رہے ہیں. لوگو یارو اب بھی کوئی میلاد کے حوالے کی بات رہ گئی ہے؟ کسی کے ذہن میں ابھی یہ خیال باقی ہوگا کہ وہ 12 ربیع الاول، وہ میں ابھی آتا ہوں اس پر بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، یا اسی پروگرام میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، کہاں تک پہنچتے ہیں. وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ فِي الضِّيَاءِ وَسُبُلَ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ. حضور کی آمد، آنا آنا آنا، کہاں تک؟ حضور کی ولادت باسعادت تک. نہیں جی وہ حضور کے جب وہی آ جائے نا تو اس کے بعد کی بات کریں، وہ پہلے کی تو بات ہی نہ کریں نا، چھیڑیں ہی نہ جی، ہلائیں ہی نہ، بولیں ہی نہ، منہ پہ پٹی باندھ لیں، پہلے زندگی کی تو بات ہی نہ کریں. آج جو باتیں ہو رہی ہیں
یہ 40 سال کے بعد کی باتیں تو نہیں ہو رہی، یہ 40 سال کے پہلے کی باتیں ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے کی باتیں ہیں، عالم بالا کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو اس سفر کی باتیں ہو رہی ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے میں وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، میں وہ پڑھوں گا جو صریح ہوں، جو صریح ہوں، جو صریح ہوں، جن میں اشارہ کنایا نہیں، بالکل میلاد کا لفظ ہو جن کے اندر۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے صحیح روایتیں ابھی تک 2 پڑھی ہیں، ایک مسند احمد کی جن کو حافظ مزی نے صحیح کہا ہے، اور اس کے اندر بھی جلسے کا ذکر ہے، اس کے اندر بھی حضور کی آمد کا ذکر ہے، اس کے اندر بھی حضور کے نور کا ذکر ہے، حضور کی آمد کا ذکر ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ پڑھا کب گیا ہے، کس موقع پر پڑھا گیا ہے۔ اور سبحان اللہ، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ذکر خدا بھی کرو اور شکر خدا بھی کرو۔ اور شکر خدا کیا ہے؟ جو حضرت عباس کر رہے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو جب اجازت دی کہ آپ اس کو کریں اور پڑھیں، تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ جی اگر وہ اس کا کیا نا، کیا اس کا نام لیتے ہیں، ولادت کا ذکر، ذات کا ذکر کیا تو کہیں شرک نہ ہو جائے، لوگ بعد میں بت شت نہ بنا لیں، حالانکہ کسی نے کوئی بت شت نہیں بنائے، کوئی بت نہ بنا لے۔ تو جب حضرت عباس یہ باتیں کر رہے تھے نور کی، ذات کی، حضور کی آمد کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی شبہ نہ ہوا، صحابہ کو کوئی شبہ نہ ہوا، خدا کو شبہ نہ ہوا۔ یار جو خدا کو شبہ نہ ہو، مصطفیٰ کو شبہ نہ ہو، صحابہ کو شبہ نہ ہو، تو اگر عام لوگوں کے شبہ ہوں تو ان کو نور ٹی وی پر ازالہ نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ تو ان شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 2 روایتیں ہیں۔ اب تیسری میں آپ کو پھر پڑھ رہا ہوں، یہ پہلے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، دوبارہ سن لیں۔ امام ترمذی، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بیان میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے بیان میں، حضور کے میلاد کے بیان میں۔ پھر وہ آگے حدیث وہ دوبارہ میں نے کوٹ کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پوچھا گیا ان سے، حضرت قباس بن اشیم سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس میرا میلاد پہلے ہو گیا تھا۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ یہاں تک میں نے آپ کو یہ باتیں بتائیں کہ حضور کے میلاد کو صحابہ یاد رکھتے تھے، یہ نہیں کہ انہوں نے ذکر ہی کبھی نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جہاں کتاب الہجرہ کے اندر وہ ہجرت کا باب ہے نا، امام بخاری نے بیان کیا کہ ہجرت کس طرح سے شروع ہوئی، کہ وہ محرم سے شروع کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ خط آیا کہ ہمیں کوئی سال بتا دیں، ہمارا اپنا اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر حافظ ابن حجر نے اور حافظ ابن کثیر نے یہ باتیں روایتیں کی ہیں، اکٹھی کی ہیں، کہ صحابہ نے کہا کہ کس دن کو ہمارا سال جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے، کس سال سے شروع کیا جائے۔ تو وہ جو ڈسکشن ہوئی ہے، اس ڈسکشن کے اندر یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میلاد سے ہمارا سال شروع کیا جائے۔ کیا صحابہ میلاد کا ذکر نہیں کرتے تھے؟ میلاد کا ذکر تو ہوا، انہوں نے کہا میلاد سے شروع کیا جائے۔ کسی نے یہ بھی کہا نزول قرآن سے شروع کیا جائے، کسی نے کہا میلاد رسول سے۔ اب فیصلہ کیا ہوا کہ ہاں میلاد سے شروع کیا جائے، ہجرت کے سے شروع کیا جائے۔ کیوں؟ کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو ہجرت ہوئی ہے، تو میلاد اور ہجرت یہ دونوں کی تاریخ بھی ایک اور دن بھی ایک، اسی دن سے شروع کیا گیا ہے۔ تو ہجری کا دوسرا نام میلاد النبی ہے، اور اس اعتبار سے میلاد النبی کا دوسرا نام ہجرت ہے۔ چونکہ اسلام کا شروع ہوتا ہے محرم سے، اس لیے سال تو محرم سے شروع ہوگا، لیکن اس کی ابتدا میلاد سے ہوئی ہے، اس کی ابتدا ہجرت سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اندر دونوں جمع ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کب میلاد ہے؟ صحابہ نے تو اسلامک کیلنڈر ہی اسی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں براہ راست ہم 12 ربیع الاول کے مہینے پر گفتگو کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔